بہت زمانے پہلے میں ایک کلپ دیکھا تھا یا کوئی ایسی کتاب میں ایک بات پڑھا تھا، بہت بڑا کروڑپتی، بہت بڑا بزنس مین تھا وہ، اور اپنے بچوں کو 1 منٹ بھی نہیں دیتا تھا، یعنی اس کے اتنے اپارٹمنٹ وہاں فون ہمیشہ 1 مہینہ انگیج ہے انہیں، اس کا ٹائم جو ہے بہت بڑا بزنس تھا. کیا تھا کہ وہ ذہن میں وہ نہیں، اتنی بات تو یاد ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتا تھا، 1 گھنٹہ 1 منٹ کی اس کی اتنی کی فیس تھی، لوگ انگیج کر لیتے تھے، بٹ بیٹے بات کرنا چاہ رہے تو ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس. اب اس میں ایک بات دیکھیے، ایک بچے کی تڑپ کیا ہے ملنے کی. ایک بچہ اسی کا بیٹا ہے وہ، تو اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے سے جو پیسے دے کے اس کا ٹائم جناب علی انگیج کر لیا، باپ کا انگیج کر کے بلا تو بیٹا بیٹھا ہوا ہے، واہ آپ نہیں جا سکتے، میں آپ کو خرید چکا ہوں اتنے ٹائم کے لیے، میرے سے گفتگو کرواؤ. بیٹا بول رہا تو باپ بیٹھنے تیار نہیں ہے، بیٹے کو وقت دینے تیار نہیں ہے، کہ بیٹا ہے طریقہ کیا اختیار کیا، اس کا ٹائم خریدا. آپ بات میرے سے بیٹھیے، آپ بات کیجئے آپ میرے سے، اب تو سواری ایگریمنٹ ہو گیا تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. یعنی آپ غور کیجئے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی بات میں، ٹائم نہیں. آج بھی ہمارا یہی حال ہے، کاروبار ہے، بچے کچھ بول رہے ہیں، رکھو میں جا رہا ہوں کام پہ، جاؤ. نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس وقت نسل کا ہماری. آخر میں بڑے ہونے کے بعد رونا پڑ رہا ماں باپ کو، لیکن وقت چلے گیا، کچھ نہیں کر سکتے آپ. اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، کچھ نہیں کر سکتے آپ. مال کے پیچھے آپ چلے گئے، بنا کے مال رکھے، اولاد کو مال نہیں مل رہا آپ کے زندہ رہنے سے، تو بولے اس کو قتل کر دو، مال ہونا ہے کیا جی. تو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مال کے پیچھے آپ بھاگے، اولاد کے پیچھے نہیں بھاگے، آپ اولاد کی تربیت ہی نہیں کرے. آپ بہت اہم سبجیکٹ ہے، دیکھیے آپ لوگ، یہ بہت اہم ہے. یہ بڑے بڑے خطبے، بڑے بڑے واعظ، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ہر گھر اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو پھر آپ دیکھ لیں گے، پھر آپ یہ بڑے بڑے ضرورت بھی نہیں پڑتی اس کی، جلسوں کی، مفتیوں کی، فلاں کی فلاں، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے اگر تم میں تقوی ہے، خدا ترسی ہے، تو اسلام کے لیے میں خود تمہارے سینوں کو کھول دوں گا، مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو تمہارے سینے تنگ ہے اسلام کے لیے، اسی لیے تم کو بار بار معلومی مسئلے کو بھی پوچھتے بھاگنا پڑ رہا. باہر ہم بہت بڑا اس وقت امت کا خسارہ ہو رہا ہے. بچے خراب ہو رہے ہیں، بچے لڑکے خراب ہو رہے ہیں، گھر میں تربیت نہیں ہونے سے ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں. کئی کو بھاگ گئی بچی، بھاگ، ارے کئی کو بھاگی بھائی، اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی، بھاگی اسی لیے. اس کی تربیت نہیں، ایک بچہ دوسری بچی کو اٹھا کے لے کے چلے گیا آپ کا بیٹا، یہ کیوں بھاگا؟ آپ تربیت نہیں ہوئی اس کی. ورنہ کیا بات ہے بھائی، اسلام کہتا ہے کہ غیر عورت کے تو نگاہ اٹھانا جرم گناہ ہے. ایک مسلمان کا بچہ لے کے دوسری بچی کو فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی نا. وہاں تک پہنچ گیا وہ. اس وقت آپ افسوس کر رہے ہیں میری بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، میری بچی فلاں سے لو کر رہی. کر کیا سکتے اب آپ؟ تیر نکل گیا میدان سے، کچھ نہیں کر سکتے آپ سوائے رونے دھونے کے، اور کچھ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے کو دیکھا ہے اپنے بڑے بڑے گھرانوں میں یہ چیز ہو رہی ہے، دیندار گھرانوں میں ہو رہی ہے. بہت ضروری ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو. ہر ماں، ہر باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی اللہ نے، اور کل تمہیں پکڑا جائے گا تمہاری اولاد بگڑ رہی ہے. تم کو اولاد کی وجہ سے نہیں، یہ کل حشر میں حساب کتاب جب ہوگا نا، اگر اللہ بچوں سے سوال کرے گا بھئی تم یہ کرتا کیوں کرے نوجوان، ظاہر ہے کہ اگر اس وقت جواب کیا دیں گے بچے،
ہمارے ماں باپ ہماری تربیت ہی نہیں کرے، ہم کو بتائی نہیں ہے، دین کیا ہے نہیں بتا، ایمان کیا ہے نہیں بتا، آخرت کیا ہے نہیں بتائے، گناہ کیا ہے نہیں بتا، ہم کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، خرچے دیے، گاڑی دلائے، سب دلائے، لیکن یہ نہیں بتائے ہم کو، دین نہیں بتائے ہم کو۔ کیا جواب ہوگا؟ اتنی ذمہ داری اللہ نے ڈالا تمہارے اوپر، وہ ذمہ داری کو کہاں تک نبھا رہے ہیں آپ؟ پھر نسل بگڑ رہی ہے آپ کی، دن پہ دن، دن بہ دن مسلمانوں کے اندر دینی انحطاط، دینی زوال۔ آپ دیکھ لیجئے گھروں کے جھگڑے کتنے ہیں آپ کے، خون خرابہ، جھگڑے فساداں کتنے ہو رہے ہیں آپ، کتنے طلاق ہو رہے ہیں، کتنی بچیاں بھاگ رہی ہیں آج، کیوں ہو رہا ہے سب؟ ہم اپنے اولاد کی تربیت کے اوپر فوکس نہیں کیے، وقت نہیں دیے، ٹائم نہیں دیے، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا۔